آج 7 رمضان المبارک ہفتہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ماہ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور آج رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ نے ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کی آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان جو کہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور رمضان جسے نبی کی امت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ عید سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے عید سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکریوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہفتہ کے دن کا یہ خاص عمل پڑھے، اللہ پاک آپ کی منچاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ رمضان کی 7 تاریخ ہے، ہفتہ کا بابرکت دن ہے۔ یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں، ہفتے تو بہت سے آئیں گے، لیکن اس ہفتہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 7 رمضان ہفتہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاحو کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔
سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو کو پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا، تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں۔ یہ 3 ناموں کا وظیفہ ہے، آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت سارے غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ جائیں تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، کسی کو بتائیں بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔